زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں درس قرآن۔ یہ خصوصی محفل برائے ایصال ثواب حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ تلاوت قرآن کریم، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ قاری نعمان نعیمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب منتخب آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أوصافهم
أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری نعمان نعیمی سورۃ الاحقاف کی آیت 15 اور 16 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں تھا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا تو کہا: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو، اور تو میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے۔ بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول فرماتے ہیں اور جن کی لغزشوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ ترجمہ میں نے پیش کیا اور اس کی تفسیر بیان فرمانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ احسان نیکی کو بھی کہتے ہیں، کوئی ترجمہ احسان والا کرے گا، کوئی نیکی کرنے والا کرے گا۔ اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وداؤٹ اینی کنڈیشن اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے والدین فرض کر لیں کہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، بے نمازی ہیں، فرض کر لیں وہ علانیہ گناہوں میں مشغول ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہت سے ان کا ادب اور احترام ہمارے ساتھ لازم کیا ہے۔ یہاں تو احسان کی ترغیب ہے، دوسری آیات میں آپ دیکھیں: فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، انہیں ڈانٹو مت، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ یہ نہیں فرمایا اگر بے نمازی باپ ہے تو سینے پہ چڑھ کے بات کر سکتے ہو، اگر والد صاحب حرام کما رہا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں احساس دلاؤ کہ تم حرام کما رہے ہو، نہیں، اگر کہنا بھی چاہتے ہو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ میں کویسچن آپ سے کرتا ہوں اور آپ اس کا ذہن میں جواب تلاش کریں کہ والدین نے اگر ہمیں پیدا کیا تو ان کا کیا کمال؟ کمال تو میرے رب کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا کہ اللہ کے کمال کا جو وسیلہ بنے کہ وہ کمال تم تک اس کا اثر پہنچا، اس وسیلے کی بھی اس کا ادب کرو، احترام کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ نیک سلوک کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دائرہ شریعت میں رہ کر ماں باپ جو حکم دیں اس کو بجا لانا، یعنی نافرمانی سے بچنا۔ اس کا مطلب علماء نے فرمایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ نادانی میں، جہالت میں، کم علمی میں، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اولاد کو گناہ کا حکم دیں
تو ان کا کہنا نہ ماننا یہ بھی ماں باپ کے ساتھ احسان کی صورت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے بعض اوقات ماں باپ فوت ہوتے ہوئے ناجائز وصیتیں کر جاتے ہیں، نہیں ماننا ہوگا۔ والد صاحب والدہ کہیں کہ بیٹا تم حرام کماؤ، اس کے بغیر گزارا آج کل نہیں ہوتا، خاموش ہو کے سر جھکا دیں، لیکن کہنا نہیں مانیں گے، یہ بھی احسان کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا تکلم نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کی دل آزاری ہو، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دل دکھے، گھور کر دیکھنا، چہرے پہ ناگواری کے آثار آنا، وہ آواز دیں تو لہجے کو سخت کرنا، آ رہا ہوں۔ یہ بچوں کے خاص طور پہ گیم خراب ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کا جوش جذبہ دیکھا کریں کہ نہ والدہ کو دیکھتے ہیں نہ والد کو دیکھتے ہیں، پاؤں پٹکتے ہوئے نکل جانا، دروازے کو زور سے بند کرنا، یہ سب غلط اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ بیمار ہوں ان کی تیمارداری کرنا، اگر آپ قادر ہیں تو علاج معالجہ کرنا، اگر وہ تنگ دست ہیں تو ان کے اخراجات کے لیے پیسہ دینا، یہ سب احسان کی مختلف صورتیں ہیں جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب پہلے ذکر تو والدین کا ہے، لیکن ماں کی تکلیف کو علیحدہ ذکر فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر بچے اپنے والد صاحب سے تھوڑا پریشر میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ والد صاحب تو ہاتھ چلا لیتے ہیں، اور امی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں تو ماں کو اکثر بچے دبا لیتے ہیں، اور عمومی طور پر ماں کے حقوق میں کوتاہی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدہ کے الگ احسان کو یاد دلایا کہ غور کرتے رہنا کہ 9 مہینے تک یا جتنے مہینے تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے، ماں کس قدر اذیت کے ساتھ تمہیں اٹھا کر رکھتی ہے، کہ اول دنوں کے اندر میٹنگز وغیرہ بہت ہوتی ہیں، پھر میڈیسنز یوز کرنا، پھر یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہاں پاؤں نہ پڑ جائے وہاں نہ پڑ جائے، اتنی بیچاری مشقت اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد جب پیدائش ہوتی ہے تو اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں اپنی والدہ کو ایک ایسے گرم راستے پر اپنے کندھے پر اٹھا کر 6 میل تک چلا ہوں کہ اگر اس راستے پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو بھن کر کباب ہو جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے سہے تھے، شاید تیری ساری خدمت ان جھٹکوں میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اس سے میرے بچوں ذہن میں رکھیں، شیطان ماں باپ کے خلاف غصہ دلائے گا، لیکن آپ کو اظہار نہیں کرنا ہے ورنہ آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ اچھا اس کا ذکر دیکھیں، اس نے ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا تکلیف کے ساتھ اور پھر پیدا کیا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا حمل یعنی پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی بنا پر فرماتے ہیں کہ بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلایا جائے گا، کیونکہ 30 شہرن آیا 2.5 سال، جبکہ صاحبین جو آپ کے دونوں شاگرد ہیں وہ دوسری آیت سے استدلال کرتے ہوئے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے اولاد کو دودھ پلائیں 2 کامل سال، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ احناف نے دونوں کا ادب اور احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ بچے کو ماں دودھ پلائے گی 2 سال تک، اس کے بعد 1 دن بھی زیادہ پلائے گی تو حرام ہے، کیونکہ اللہ نے حولین کاملین فرمایا۔ لیکن چونکہ امام اعظم کا قول بھی موجود تھا تو انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر کوئی عورت کسی کے بچے کو 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلا دے، اگرچہ 2 سال کے بعد پلانا گناہ ضرور تھا، لیکن اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، وہ اس کی رضائی والدہ بن جائے گی۔ اس لیے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، لیکن جو رضاعت کی مدت ہے کہ رضائی والدہ بن جانا، رضائی والد، وہ 2.5 سال تک ہوتی ہے اس آیت کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب جو اگلی آیات ہیں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سارے مفسرین نے فرمایا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، بعض اس کا بعض وجوہات کی بنا پر انکار کرتے ہیں۔ تو میں مشہور تفاسیر کی روشنی میں ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ذہن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں تمام یہ آیات ان کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی پختہ عمر تک، اشد تک، علماء نے فرمایا یہ عمر ہوتی ہے 30 سے 40 سال کے درمیان، جس میں انسان عمومی طور پہ اپنی عقل کو کامل کر لیتا ہے، اس کے اعضاء توانا ہو جاتے ہیں اور بڑھوتری اس کی بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا بھی وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال تک پہنچ گیا۔ اس لیے عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام اظہار نبوت 40ویں سال میں فرماتے ہیں۔ وجہ یہ کہ اس ٹائم تک عقل بالکل کامل ہو چکی ہوتی ہے، تمام تر وہ ولایت کے دراجات طے کر چکے ہوتے ہیں، اور جو اللہ نے
وصف نبوت ان کو عطا فرمایا تھا، اس کا مکمل طور پہ بوجھ اٹھانے کے لیے وہ بالکل کامل طور پہ تیار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس کا مرجع بنایا جائے تو گویا کہ جب آپ 40ویں سال میں پہنچ گئے تو پھر آپ نے ایک دعا فرمائی، اعتراف نعمت کیا۔ آپ نے عرض کی قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر بھی فرمائی اور میرے والدین پر بھی فرمائی۔ اور وہ کیا تھا؟ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دینا۔ اے اللہ تو نے مجھے بھی مسلمان کیا اور میرے ماں باپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے وصف صحابیت سے مشرف فرمایا، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ کون سا شکر تھا؟ یہ قولی شکر تھا، زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ کامل شکر کیا ہوتا ہے جو آپ نے عملی طور پہ بھی فرمایا، لیکن اتنی بات میں تو یہ قولی شکر ہے، لیکن شکر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی، ایک قلبی اور ایک عملی شکر۔ قولی شکر تو زبان سے اعتراف کرنا، اور قلبی شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے اعتراف کریں، بولیں کچھ بھی نہیں، سوچ رہے ہیں آپ بیٹھ کے اللہ تو نے مجھے آنکھیں دیں، تیری بڑی کرم نوازی، تو نے ہاتھ دیے بڑی کرم نوازی، اعتراف نعمت قلب سے کرنا یہ شکر ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے شکر بالارکان، یعنی اپنے ظاہری اعضاء سے شکر ادا کرنا، اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی انہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرنا، نافرمانی سے مکمل طور پہ بچانا، یہ ہے عملی طور پر شکر ادا کرنا۔ اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ اسلام کی ہی زندگی نہیں، اگر زمانہ جاہلیت کی بھی دیکھیں، علماء کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی خطا نہیں فرمائی تھی، نہ کبھی بت پرستی فرمائی، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، اور زمانہ اسلام میں آنے کے بعد تو پھر آپ کی کیا شان تھی، آپ نے قولی طور پہ شکر ادا کیا، دل سے اعتراف نعمت کرتے رہے، اور کوئی بھی آپ کی کسی بھی عمل کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتا، اسکینڈل نہیں بنا سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ ساری زندگی عملی شکر بھی کرتے رہے۔ ہم لوگ بعض اوقات تو قولی شکر بھی نہیں کرتے ہیں، نا شکریاں ہم پر غالب ہوتی ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ ہماری بہنیں خاص طور پر مجھے سن رہی ہیں، وہ غور کریں، اللہ تو نے کیا دیا، ان کو اتنا اچھا وہ دے دیا، انہیں گھر دے دیا، ہمارا ٹوٹا پھوٹا گھر۔ ارے بھائی خدا کا شکر ادا کرو، سب سے بڑی نعمت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اہل محبت میں سے بنایا، سرکار کے نام پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والا بنایا، اور اسی کی برکت سے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ لیکن نہیں، کوئی اپنے شوہر کی ناشکری کر رہی ہے۔ ایک بہن نے کہا کہ مفتی صاحب میں اپنے شوہر سے بڑا نالا ہوں۔ بھائی کیوں؟ کیا حق زوجت ادا نہیں کرتا؟ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے، محبت کرتا ہے، کیئرنگ بھی ہے، پھر مجھے باہر گھمانے نہیں لے کے جاتا، یعنی نا شکرہ پن تو غالب رہے گا۔ تو اس لیے اس سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نیک عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک وہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے نیک عمل سے اللہ ناراض؟ جی، وہ نیک عمل ہوتا ہے جو ایک انسان اپنی دانش میں تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً نیکی نہیں ہوتی، بلکہ وہ الٹا گناہ ہوتا ہے اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے یہ پیشہ ور فقیروں کو ہم گاڑیوں سے ہاتھ نکال کے پیسے پکڑا رہے ہوتے ہیں، یہ مافیا سب یہ حرام پیسہ کما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی وہ حرام کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دے گا۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، زیادتی اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اور ہم تعاون کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نیکی سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اسی طرح بعض اوقات اپنے ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں والدہ جھوٹ بول رہی ہیں، والد صاحب فراڈ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ایسے میں اپنے والدین کی تائید نہیں کر رہی، لیکن ہم اسے بھی نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ جی ماں باپ کی اطاعت تو ضروری ہے نا، جی ماں باپ کا حق ہوتا ہے، اب ہم نیک عمل سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ بروز قیامت یہ گرفت کا سبب بنے گا۔ اس لیے آپ نے خاص کتنی حکیمانہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور یہ علم کے بغیر اور اچھی تربیت کے بغیر پاسبل نہیں ہوتا۔
اور عرض کی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں بھی میری خاطر تو اصلاح رکھ دے۔ تو یہ آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ کے والدین بھی صحابی، آپ خود صحابی، آپ کی اولاد صحابی، آپ کے پوتے نواسے بھی صحابی، نواسیاں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت، 4 نسلیں آپ کی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اور وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ ویسے اس کا لفظی ترجمہ ایک اور بھی کریں تو بے شک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کا مطلب رجوع کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کر کے تیرا قرب حاصل کرنے کی غرض سے تیری بارگاہ میں درجات کی بلندی کے لیے رجوع کرتا ہوں، تو گویا کہ مجھے قبول فرما اور مجھے اپنے مقرب بندوں میں داخل فرما لے۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ مسلم کا ترجمہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اطاعت کرنے والا، سر جھکانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا۔ یہ ایک اعتراف ہوتا ہے، کیا اللہ نہیں جانتا کہ ہم مسلمان ہیں؟ لیکن اگر ہم کہیں اللہ ہم مسلمان ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دونوں باتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے نبی کریم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ بعض اوقات اللہ کی موجودہ نعمت کا زبان سے اعتراف کرنا بھی اللہ کو محبوب ہے، کہ اس کا بندہ زبان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے انعام ہیں، ان کو ذکر کرے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے بھی پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو جیسے آپ اور میں ہوتے ہیں کہ خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ انعام نکال کر دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم ہے کون کون میری کن کن الفاظ میں کس کس وقت تعریف کرے گا، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ازل سے اس طرح کے اعتراف نعمت پر انعام دینے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انعام میں اخروی لحاظ سے اضافہ فرما دیتا ہے، دنیا میں برکت بھی دیتا ہے، تو یہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ پھر عرض کی کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال میں سے اچھے اعمال کو قبول کر لیا ہے، یا ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اعتراف نعمت کرتا ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے پچھلے درس میں میں نے گزارش کی تھی کہ ہم اگر نیک عمل کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کا مضمون یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات میدان محشر میں ایک انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے چونکہ حق العبد میں، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی، تو اس کی نیکیاں لوگ لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، تو پھر ان لوگوں کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں کہ اچھے اعمال کا ارتکاب وہ تو ضرور کریں، لیکن برے اعمال سے اجتناب کو بھی پیش نظر رکھیں کہ بعض اوقات یہ دیمک بروز قیامت ہمارے نیک اعمال کو چاٹ کر صاف کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، بچوں کی شادی کروا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہیں بہنوں کی وراثتیں تو نہیں دبائی ہوں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مکان تو نہیں بنا لیا، جعلی کاغذات بنا کے بھاری وکیل کو فیس دے کر کسی غریب کا بنگلہ تو نہیں چھین لیا ہم نے۔ اگر ایسا کیا ہے تو حاجی صاحب پھر آخرت میں بڑا مشکل انجام ہونے والا ہے، کیونکہ پھر نیک عمل نہیں، یہ بھی دیکھے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم نے ان کی برائیوں سے درگزر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مرجع ان آیات کا صدیق اکبر کو ہی رکھا جائے تو ادھر بالفرض کا لفظ ہم کہیں گے زیادہ انسب ہے کہ بالفرض اگر ان کی کوئی خطا بھی ہو تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما لیا، اور فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ تو یہ تو بشارت دے دی گئی، تو لہٰذا صدیق اکبر کی شان بڑی اعلیٰ۔ پھر اللہ نے فرمایا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تمام نیکیاں مقبول بھی ہوں گی، اور بالفرض اگر کوئی خطائیں ہوں اللہ ان سے درگزر بھی کرے گا اور ان کو جنت میں بھی داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں
یہ تمام صحابہ قطعی طور پر جنتی ہیں، بشرطے کہ حالت صحابیت میں جس کا انتقال ہوا، حالت صحابیت کے ساتھ رخصت ہوا، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور جس سے اللہ راضی ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آیات سے جو کچھ سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے، ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک بعینی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تفسیر بیان فرما رہے تھے، اور اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے مزید اس میں جو بیان فرمائی وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم میسیجز ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنے چاہیے اور اپنی زندگیوں پر اسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، والدین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی تعظیم اور ان کے ادب کے حوالے سے۔ میں قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ انداز میں آپ نے دونوں ہمارے جو سیکشن میں جو خوبصورت انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ ناظرین، درس قرآن کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرد درویش، ایک ایسی شخصیت کہ جو شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج انہیں ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف ثناءخواں جناب الحاج محمود الحسن اشرفی نے۔ میں گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم جميع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
شفاعته لكل هول من الأهوال سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کلہم، مولایا صلی وسلم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یاد ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں الحاج محمود الحسن اشرفی نعت و مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ درس قرآن میں ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا